خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ فاتحہ کی 2 آیتیں تلاوت کی، ایک الرحمن الرحیم اور ایک مالک یوم الدین۔ ان دونوں آیتوں میں باہم بہت گہرا ربط ہے، دونوں میں بہت ڈیپ کنیکشن میرا تعلق ہے، اور یہ قرآن حکیم کا مزاج ہے کہ جہاں ترغیب کو ذکر کرتا ہے وہاں ترہیب کا ذکر ضرور کرتا ہے، یعنی جہاں جنت کا تذکرہ کرتا ہے وہاں جہنم کا تذکرہ کرتا ہے، جہاں رحمت کا تذکرہ کرتا ہے وہاں عذاب کا تذکرہ کرتا ہے، جہاں اچھے لوگوں کی اچھی جزا کا تذکرہ کرتا ہے وہاں برے لوگوں کی بری سزا کا بھی ذکر کرتا ہے۔ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تاکہ لوگ اچھائی کی طرف راغب ترغیب اور برے کاموں سے ڈر کر بچیں، یہ ترغیب۔ تو ترغیب کا مطلب ہوتا ہے راغب کرنا اور ترغیب کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا، ترغیب اور ترغیب۔ الرحمن الرحیم میں ترغیب، رحمان کسے کہتے ہیں اور رحیم کسے کہتے ہیں؟ رحمان کہتے ہیں ذو الرحمت الواسعہ، بہت زیادہ رحمت والا، زیادہ رحمت۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ الرحمن کا مطلب ہے ذو الرحمت الواسعہ، وسیع، واسط، بہت ہی رحمت والا، اور رحیم کا مطلب ہے ذو الرحمت الواصلہ، رحمت کو پہنچانے والا۔ ارے بھائی آپ کے پاس پیسہ ہو لیکن آپ کسی کو دیں نا، تو اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے، بہت زیادہ رحم والا، رحمت والا، اور رحیم ہے کہ اس رحمت کو کائنات کے ذرے ذرے تک پہنچا رہا ہے۔ تو الرحمن کا مطلب ہے ذو الرحمت الواسعہ، اور الرحیم کا مطلب ہے ذو الرحمت الواصلہ، پہنچانے والا۔ اور اس طرح پہنچایا ہے اس نے اپنی رحمت کو، فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی رحمت تلے دبا ہوا ہے۔ رحمان یہ لفظ یا تو تنہا آئے گا اور یا صفت کے ساتھ آئے گا، تو اسی رحیم کی صفت کے ساتھ آئے گا، ورنہ اور کسی صفت کے ساتھ نہیں آتا جی۔ پھر قرآن میں دیکھیں عزیز الغفور، عزیز الوہاب، لیکن اس لفظ کا مزاج ایسا ہے الرحمن کا، آئے گا تو تنہا آئے گا، اور اگر کسی صفت کے ساتھ آئے گا تو ایک ہی صفت ہے جس کے ساتھ آتا ہے الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، دیکھو تنہا آیا ہے، اور صفت کے ساتھ آئے گا تو ایک ہی صفت کے ساتھ آئے گا رحیم۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الغفور، الرحمن الغفار، الرحمن القہار، یہ کسی صفت کے ساتھ نہیں آتے۔ کتنا رحیم ہے وہ۔ آئیے ایک حدیث پڑھتے ہیں، حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ مئۃ رحمۃ انزل منها رحمۃ واحدۃ بین الجن والانس والبہائم والحوام فبها یتراحمون
وَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ یا فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 رَحْمَةً یرحم بہا عبادہ یوم القیامہ، رواہ مسلم فی کتاب التوبہ۔ امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب التوبہ میں لائے ہیں، مسلم شریف میں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کے 100 حصے کیے۔ ایک بات ذہن نشین رہے کہ ایک اللہ کی صفت ہے رحمت، وہ مخلوق نہیں ہے جی، اور ایک رحمت ایسی ہے جس کا تعلق مخلوق سے ہے، تو مخلوق ہے۔ اسی مخلوق رحمت کے اللہ نے 100 حصے فرمائے، 100 حصے، اور ایک حصہ جنوں کو دے دیا، انسانوں کو دے دیا، چوپایوں کو دے دیا، کیڑے مکوڑوں کو دے دیا، حوام کیڑے مکوڑوں کو دے دیا۔ اللہ، ایک حصہ رحمت کا جنوں کو، انسانوں کو، جانوروں کو، کیڑے مکوڑوں کو، تمام مخلوقات کو ایک حصہ دے دیا گیا، تو جانور اپنے بچے کے اوپر مہربانی کرتا ہے، یہاں تک کہ گھوڑا چوپایا اپنے بچے کے اوپر پیر نہیں رکھتا ہے جان بوجھ کر، اور ماں صرف ایک حصہ رحمت کا ملا ہے وہ بھی سب کو، تو ماں اپنے بچے کے لیے کیا کیا نہیں کرتی۔ سردی میں خود گیلی جگہ پہ سو جائے گی مگر اسے خشک جگہ پہ سلائے گی۔ بچے کو کوئی تکلیف ہو جائے رات رات بھر سے نیند نہیں آئے گی۔ باپ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، اگر بیٹا اپنی کڈنی مانگ لے تو باپ کڈنی دینے سے ہچکچائے گا، پوری زندگی قربان کر دیتا ہے۔ بچے کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے باپ کیا کیا نہیں کرتا ہے، اگر اس کا بس چلے تو اپنے بیٹے کے لیے، بچے کے لیے خون کا آخری قطرہ بھی دیتا ہے۔ اگر رحم کے ایک حصے سے مخلوق کے اوپر اس قدر مہربان ہوتی ہے تو بتاؤ جس نے 99 حصہ اپنے پاس رکھا ہو وہ کتنا رحیم ہوگا۔ لگاؤ تو سمجھ میں آ رہا ہے، ایک حصے کی وجہ سے آپ اپنے بچے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، اور جس کے پاس 99 حصہ ہو وہ کتنا رحیم، کتنا مہربان اور کتنا کریم ہوگا، اور کریم ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ محبت دیکھو اس کو کیا پڑی ہے۔ آپ کے پاس انبیاء بھیج دیے گئے، کتابیں بھیج دی گئی، انبیاء آپ کو سمجھاتے ہیں، کتابیں آپ کو صحیح راستہ بتاتی ہیں، سمجھ میں آئے تو فبہا، نہ سمجھ میں آئے بھاڑ میں جاؤ۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم ہے۔ ذرا ایک حدیث اور دیکھیں، حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل ربنا تبارک و تعالی كل ليلة الى السماء الدنيا يقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فاغفر له، رواه البخاری فی کتاب الجمعہ۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسی ہی بخاری شریف کتاب الجمعہ میں لائے کہ اللہ تبارک و تعالی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات کو، ہر رات، نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل ربنا تبارک و تعالی كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر يقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فاغفر له، بخاری کی کتاب الجمعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا رب
سمائے دنیا پر، یہ دنیا والا جو آسمان ہے یہاں تک اترتا ہے۔ اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ کوئی چیز کہیں سے اترے تو وہ جگہ خالی ہو جاتی ہے نا، ارے بوتل یہاں پر ہے یہ۔ اب اگر اس کو اتاریں تو یہ جگہ خالی ہو گئی کہ نہیں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نزول عجیب نزول ہے، اور وہ بھی نزول حقیقی ہے۔ حاضر نزول نزول حقیقی ہے، یلیق بجلالہ و کمالہ، اللہ کے لائق ہے وہ اترنا، اللہ کے جلال کے لائق ہے، اللہ کے کمال کے لائق ہے کہ اترتا ہے مگر عرش خالی نہیں ہوتا۔ آپ سوچ سکتے ہیں اللہ اترتا ہے مگر عرش خالی نہیں ہوتا۔ آپ کسی چیز کو اتاریں اگر، اس کو اتاریں اگر نیچے تو یہ جگہ خالی ہو جائے گی۔ رحمان کا ہے، اللہ کا ہے، عرش پر مستوی ہے، اور رحمان والا العرش استویٰ، لیکن سمائے دنیا تک نزول کرتا، عرش خالی نہیں ہوتا۔ نزول کا یہ طریقہ سمجھ سے باہر ہے، اور ہم اس کیفیت کو بلا تحریف، بلا تشبیہ اور بلا تعطیل، بلا تعویل مانتے کہ وہ اترتا ہے اور حقیقت میں اترتا ہے۔ حاضر نزول نزول حقیقی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کی رحمت اترتی، یہ تعویل ہے، ہم سے نہیں مانتے، یہ تعویل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نازل ہوتا ہے، نزول کرتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا اللہ نازل نہیں ہوتا، اترتا نہیں، اس کی رحمت اترتی، یہ تعویل ہے، یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ حاضر نزول نزول حقیقی ہے، یہ نزول نزول حقیقی ہے، حقیقت میں اترتا ہے، لیکن عرش خالی نہیں ہوتا۔ اب کیسے اترتا ہے؟ حاضر نزول یلیق بجلالہ و کمالہ، یہ نزول اس کی شان کے مطابق، اس کے جلال کے مطابق، اس کے کمال کے مطابق ہے۔ کیفیت کیا ہے معلوم نہیں، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عقل سے ماورا ہیں، عقل ان کا احاطہ نہیں کر سکتی، عقل ان کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ بہت ساری چیزیں عقل کی سمجھ میں نہیں آتی، عقل نہیں سمجھ پاتی، ادراک نہیں کر سکتی۔ تو اترتا ہے سمائے دنیا تک، کیا بولتا ہے؟ آواز دیتا ہے، کہتا ہے کون ہے جو مجھے پکارے، مجھ سے دعا کرے، میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگے، مجھے دے دوں؟ اور کون ہے جو مجھ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگے، میں اسے معاف کر دوں؟ اور یہ روز ہوتا ہے، روز اترتا ہے۔ کب اترتا ہے؟ جب رات کا تہائی حصہ ہوتا ہے، حین یبقی ثلثہ، the last 1/3 of the night remains. The last 1/3 of the night remains. جب رات کا آخری ایک حصہ، 1/3 ایک تہائی، آخری ایک تہائی حصہ رات کا باقی رہتا ہے، تب اترتا ہے۔ اس وقت تو سوئے رہتے ہیں، وہ پکارتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے، مجھ سے دعا کرے، میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگے، مجھے دے دوں؟ کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، میں اس کی خطاؤں کو معاف کر دوں، ان کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اسے سمائے دنیا تک آنے کی کیا ضرورت ہے، اور یہ آواز لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ بندوں سے محبت ہی تو ہے اللہ، یہ محبت ہے اللہ کی بندوں کے تئیں، اور بندہ ہے اسے رب کی عظمت کا، اس کی قدر کا احساس ہی نہیں ہے۔ وما قدر اللہ حق قدر ہی، وہ کہتا ہے کہ کچھ دوسرے بھی ہیں جو ہماری حاجت پوری کر سکتے ہیں، کچھ دوسرے بھی ہیں جو مشکل کشا ہیں، دوسرے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ ہمیں کچھ دے سکتے۔ ما قدر اللہ کا قدر، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر اور اس کی عظمت نہیں سمجھی، نہیں جانا۔ تو یہ ہے الرحمن الرحیم، کہ 100 حصے رحمت کے کیے، 99 حصہ اپنے پاس رکھ لیا، کائے کے لیے؟ حدیث کے آخری ٹکڑے میں بتایا گیا یرحم بیا عبادہ یوم القیامہ، اپنے بندوں کے اوپر اسی 99 حصے رحمت کی وجہ سے وہ رحم کرے گا قیامت کے دن۔ اچھا رحم کن پر کرے گا؟ ایک آدمی کے اوپر رحم نہیں ہوگا، جی مشرک کے اوپر، جو شرک کر کے گیا ہے اس کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں، اس پر کوئی کمپرومائز ہی نہیں ہے۔ یہی کیسی چیز ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کرنے والے کو نہیں بخشے، اس کے علاوہ سارے گناہ اس کی مشیت پر موقوف ہے، اگر چاہے گا تو بخش دے گا اور نہیں چاہے گا تو سزا دے گا۔ شرک پر کوئی کمپرومائز نہیں، اور یہ تو اللہ کا معاملہ ہے کہ اگر کوئی شرک کر کے گیا ہے تو اسے معاف نہیں کرے گا، اور رسول بھی اسے اپنی سفارش کے دائرے میں نہیں لائیں گے۔
رسول بھی اس کی سفارش نہیں کریں گے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكل نبی دعوت مستجابہ فتعجل كل نبی دعوته وانی اختبأت دعوت شفاعة لأمتی یوم القیامہ فهي نائلة ان شاء اللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا. رواه مسلم فی کتاب ایمان. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا مستجاب ہوتی ہے. اللہ نے بہت سارے انبیاء کرام دنیا میں بھیجے، ہر ایک کی بہت ساری دعائیں قبول، سب کی دعائیں قبول فرمائیں، لیکن اور بعض دعائیں قبول نہیں ہیں. جی ہمارے نبی کی بھی بہت ساری دعائیں قبول نہیں ہوئی جی، لیکن ایک دعا اللہ نے تمام انبیاء کی قبول کرنی، دعا قبول کرنے کی ضمانت دی کہ ایک دعا میں ضرور قبول کروں گا، ریجیکٹ نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمام انبیاء کرام نے وہ دعا دنیا ہی میں مانگی، لیکن میں نے وہ دعا بچا کر رکھی ہوئی. دنیا میں میں نے وہ دعا نہیں مانگی، میں قیامت کے دن وہ دعا مانگوں گا. کس کے لیے؟ اپنے امتیوں کی سفارش کے لیے. ظاہر ہے کہ وہ دعا گارنٹیڈ ہے، قبول ہونے والی ہے، قبول ہوگی. اب سارے امتی خوش ہو گئے کہ بھئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور ہم سب بخش دیے جائیں گے. اس سوال کا جواب آخری ٹکڑے میں دیا گیا، فَيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. یہ سفارش اس شخص کو پہنچنے والی ہے جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہو. گویا اللہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ شرک کو نہیں بخشے گا، اور اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا، شفاعت نصیب نہیں ہوگی اس کو. سو وہ شرک کر گیا، اس کے اوپر رحم نہیں ہوگا. بقیہ جتنے بھی گنہگار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرے گا. جب اس کے رحم کا انداز بڑا عجیب ہے. اگر وہ کسی کو ذلیل بھی کرے تو رحم ہے، کسی کو تکلیف میں ڈال دے یہ بھی رحم ہی ہے اس کا، کسی کو تخت پر بٹھا دے یہ بھی اس کا رحم ہے، اور کان پکڑ کر کے تخت کے نیچے اتار دے یہ بھی رحم ہے. عزت دے تو بھی رحم ہے، ذلت دے تب بھی رحم ہے. کیسے؟ اللہ نے فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. شر نہیں دیکھو کہا گیا آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ مالک الملک، تو بادشاہت کا مالک ہے. تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، اقتدار دیتا ہے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہ چھین لیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. ابھی دیکھو حکومت دینا، دولت دینا، اقتدار دینا رحمت جی، اور چھین لینا یہ بھی رحمت ہی ہے. غور کیجئے، حکومت دے دی، اقتدار دے دیا، رحمت. تنزع الملک ممن تشاء، بتایا لگتا ہے یہ شر ہے. حکومت اقتدار دے دینا، دولت دے دینا یہ خیر، چھین لینا شر. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینا خیر اور ذلیل کر دینا یہ شر. لیکن آگے کہا گیا بِیَدِکَ الْخَیْرُ، تیرے ہاتھ میں خیر ہی ہے. یعنی اگر تو کسی کو اقتدار دے، مال و دولت عطا کرے تو خیر، اور چھین لے تب بھی خیر ہی نہیں. اس طرح سمجھو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اقتدار عطا کر دے اور آپ عدل کریں، انصاف کریں، تو اگر آپ ان عرفت عدلا، اگر آپ انصاف کرتے ہیں تو یہ خیر ہے. اور اگر آپ ظلم کرتے ہیں اقتدار ملنے کے بعد، تو اگر اقتدار کو چھین لے تو یہ بھی خیر ہی تو ہے، یہ بھی خیر ہی تو ہے. کچھ ڈاکو گھومتے ہیں، کچھ چور گھومتے ہیں شہر میں، جنہوں نے لوگوں کا ناٹکا بن کر رکھا ہے. اب وہ پکڑ میں آ جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ لیا جائے، تو چور کا ہاتھ کاٹا جانا کیا ہے؟ رحمت ہے یہ جی. کیوں؟ اس لیے کہ سارے لوگوں کو سکون ملا، چور پکڑا گیا، اس کا ہاتھ کاٹ لیا گیا. اس کے حق میں تو شر ہے، مگر لوگوں کے حق میں خیر ہے یہ. تو اللہ اگر کسی کو عزت دے تب بھی خیر ہی ہے، کسی کو ذلیل کرے یہ بھی خیر ہی ہے،
اور کسی کو اقتدار دے یہ بھی خیر ہی ہے، اور اقتدار چھین لے یہ بھی خیر ہی ہے۔ اس لیے کہ آگے کہا گیا بے خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں صرف خیر ہے، چھینے تب بھی خیر، دے دے تب بھی خیر، لے لے تب بھی خیر، سب خیر ہی ہے۔ اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ بعض لوگ بھوکے مر جاتے ہیں، بھوکے مر جاتے ہیں، یہ رحم کے خلاف ہے؟ نہ جی، اس میں بھی خیر ہی ہے، کوئی نہ کوئی خیر چھپا ہے جی، اس میں بھی کوئی نہ کوئی، ہماری سمجھ میں نہیں آتا لیکن کوئی نہ کوئی خیر اس میں چھپا ہوا ہے۔ بعض کے بچے مر جاتے ہیں، جوان بیٹے کا لاشا، جوان بیٹے کا جنازہ بوڑھا باپ اٹھاتا ہے، کتنا غم جھیلتا ہے وہ، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اب کوئی کہے یہ تو رحم نہیں ہے کہ بوڑھے باپ کی لاٹھی کو توڑ دیا اللہ نے، یہ رحم نہیں ہے؟ یہ بھی رحم ہی ہے، یہ خیر ہی ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے کہ اللہ کے ہاتھ میں صرف خیر ہے، شر کو اس کی طرف منسوخ نہیں کیا جاتا، لا ينسب الشر الیہ، اس کی طرف شر منسوخ نہیں کیا جاتا جی۔ الرحمن الرحیم، رحمان ہے اور رحیم، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے مالک یوم الدین، اس لیے کہ جب بندے نے یہ دیکھا ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس 99 حصے رحمت کے ہیں، ماں ایک حصے رحمت پانے کی وجہ سے اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے، ساری غلطیاں اپنے بچے کی معاف کر دیتی ہے، تو 99 حصہ رحمت کا جس کے پاس ہو تو اب کیا کرنا ہے؟ گناہ پر گناہ کیے چلے جاؤ، خوب گناہ کرو، بخش دیے جاؤ گے۔ آدمی پھول گیا، پھول ہے، اور عربی کا محاورہ ہے من انتفخ طارا، جو پھول جاتا ہے وہ اڑ جاتا ہے، غبارے کو دیکھو پھولا دیا جائے تو وہ اڑ جاتا ہے، من انتفخ طارا، جو پھول گیا وہ اڑ گیا، 99 حصے رحمت اللہ کے پاس ہے، ارے اب ہم کو معاف کیا جانا ہی اللہ نے معاف کر دے گا، تو آج بندہ پھول گیا، اللہ کہہ رہا پھول نہیں اڑ جائے گا۔ مالک یوم الدین، تیرے تمام کرتوتوں کے حساب کتاب کے لیے ایک دن مقرر ہے، تو وہ جو ترغیب تھی جسے پھول گیا تھا، مالک یوم الدین نے اس غبارے کی ہوا نکال دیے، اوقات میں رہے، اوقات میں رہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میں بخشنے والا ہوں رحم۔ بندہ پھول گیا، اب غبارے سے ہوا نکال دی گئی، وان عذابی هو العذاب الالیم، میرا عذاب دردناک عذاب ہے، تاکہ وہ پھولا غبارے کی ہوا نکال دی گئی، اپنے اوقات میں رہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رحیم ہے تو تم پوری زندگی اپنے انداز سے گزارے، منمانی زندگی گزارے، تو ایک طرف تو اس کو راغب کیا گیا، ترغیب دی گئی، دوسری طرف اس کو ڈرایا گیا، اس کو ترغیب کی گئی۔ تو الرحمن الرحیم میں ترغیب ہے اور مالک یوم الدین میں ترغیب ہے، ڈرایا گیا اس کو۔ مالک اس کو کہتے ہیں، اس میں دو قراءتیں ہیں، ایک ہے مالک، ایک ہے ملک۔ مالک مانے مالک اور ملک مانے بادشاہ، تو وہ یوم الدین کا مالک ہے ایک طرف، اور ملک پڑھے تو یوم الدین کا بادشاہ ہے۔ مالک اور ملک میں کیا فرق ہے؟ مالک اور ملک میں، ملک وہ ما تملک، جس سے آپ مالک ہیں، اور ملک کس کو کہتے ہیں؟ انت تملک من یملک، آپ اس کے مالک ہو جو مالک ہے۔ مالک کا مالک ہونا یہ ملک ہے، اور کسی چیز کا مالک ہونا یہ مالک ہے جی۔ مالک وہ ما تملک، جس کے آپ مالک، مثلا میں اس بوتل کا مالک ہوں اور تو میں اس کا مالک ہوں، اور بادشاہ کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہ کا مطلب مالک کا جو مالک ہے، اللہ سے بادشاہ کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کی دوسری تعریف بھی کر سکتے ہیں کہ مالک کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے تصرف کرے۔ آپ بول نہیں سکتے ایسا کیوں کرو، میری چیز ہے نا، میں جس طرح چاہے تصرف کرو۔ تو مالک وہ ہے جو اپنی ملکیت میں یتصرف کیف یشاء، جس طرح چاہے تصرف کرے۔ اور بادشاہ کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی رعایا میں، اس کے جو ماتحت ہیں ان میں احکام کو یعنی امر اور نہی کو نافذ کرے، یہ کرنا یا نہیں کرنا، کرو گے تو قاعدے سے رہو گے، اور اگر گڑبڑ کرو گے تو تمہیں سزا دی جائے گی۔ تو یہ مالک اور ملک کا فرق ہے، مالک جو کسی چیز کا مالک ہو، اور ملک کس کو کہتے ہیں؟ مالک کے مالک جی۔ اچھا، مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی سب کا ہے، تو یہ کیوں کہا گیا یوم الدین کا مالک؟ ایسا کیوں کہا گیا؟ مالک وہ تو دنیا میں بھی مالک ہے نا ہر چیز کا،
تو یوم الدین کا مالک اس کی تخصیص کیوں کی گئی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری طور پر لوگوں کو ملک دے دیتا ہے، مالک بنا دیتا ہے، آپ اس چیز کے مالک ہیں۔ اللہ نے فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، نمرود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک دیا۔ جی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لاحد، اللہ مجھے ملک عطا فرما۔ جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو ظاہری ملکیت دے دی ہے۔ جی ظاہری طور پر کہ بھئی ظاہری طور پر تم اس کی مالک ہو۔ قیامت کے دن تین چیزیں، ایک تو کوئی بھی کسی چیز کی ملکیت کا دعوے دار نہیں ہوگا، نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری چیز ہے۔ قیامت کے دن یہاں تو دعویٰ کرتے یہ چیز میری ہے، ارے بھائی یہ چیز میری ہے، یہ چیز میری ہے، وہ چیز میری ہے۔ قیامت کے دن کوئی کسی چیز کی ملکیت کا دعوے دار نہیں ہوگا، ایک۔ دوسرے، جب تک اللہ اجازت نہ دے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی کہ جائے کہ وہ بولے کہ یہ میری چیز ہے۔ جی لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کوئی بول نہیں سکتا بغیر اللہ کی اجازت۔ تو ایک تو یہ کہ کوئی آدمی اس دن، یہاں تو آدمی بولتے ہیں میری موبائل ہے، یہ میرا گھر ہے، دعویٰ کرتا ہے۔ قیامت کے دن کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ میری چیز ہے، دعوے دار نہیں ہو سکتا۔ دعویٰ تو چھوڑیے، یہ بھی نہیں بول سکتا کہ مجھے اجازت دی جائے۔ اللہ جس کو اجازت دے گا وہی بولے گا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے اجازت دی جائے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن۔ اور تیسرے، دنیا میں جو ظاہری ملکیت دی گئی ہے، ظاہری بات سے قیامت کے دن وہ ظاہری ملکیت چھین لی جائے گی۔ اللہ فرمایا گا لمن الملک اليوم، آج کس بادشاہ؟ اللہ نے فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اس دن یہ لا لام اور نکرہ ہے، نکرہ تحت نفی ہے تو عربی کا قاعدہ ہے کہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی آدمی کسی ایک چیز کا بھی مالک نہیں ہوگا، ظاہری چیز کا۔ یہاں ظاہری چیز کے مالک ہیں، ظاہری طور پر مالک ہیں چیزوں کے، اللہ نے بنایا ہے ان کو، لیکن قیامت کے دن ظاہری طور پر بھی کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا۔ حقیقت میں تو دنیا میں بھی کسی چیز کا کوئی مالک نہیں ہے، حقیقی مالک تو رب ہے نا، ساری چیزیں تو اسی کی دی ہوئی ہیں۔ اس لیے جیسے اللہ فرماتا ہے میری راہ میں خرچ کرو جو میں نے دیا ہے، یہ بولتا اللہ مما رزقناہم، جو ہم نے ان کو روزی دی ہے اس سے خرچ کرے، دیا ہوا میرا ہے۔ تو دنیا میں جو کچھ دیا ہوا ہے حقیقت میں اسی کا دیا ہوا، لیکن اس کی رحمت ہے کہ اس نے تم کو اس کا مالک بنا دیا ظاہری طور پر۔ قیامت کے دن یہ ظاہری ملکیت بھی نہیں رہے گی، جی ظاہری ملکیت بھی نہیں رہے گی، چھین لی جائے گی، کوئی بول نہیں سکتا کہ یہ چیز نہیں۔ کپڑا تک بدن پہ نہیں ہوگا، سب ننگے کھڑے ہوں گے، اٹھیں گے تو سب ننگے ہوں گے۔ کپڑا بدن پر نہیں ہوگا، کپڑے کی ملکیت نہیں ہوگی آدمی کے پاس، کپڑے کی ملکیت نہیں، ننگا ہوگا آدمی۔ اٹھے گا تو بدن پر کپڑا تھوڑی ہوگا، وہ کفن تو کپڑا ختم ہو جاتا ہے، سڑ گل جاتا ہے۔ اٹھے گا تو جیسے پیدا ہوا تھا، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم سب کے سب ہمارے پاس آنے والے ہو جیسا تم پہلی مرتبہ پیدا ہوئے ہو، ننگے پیدا ہوئے تو ننگے ہمارے سامنے آنے والے ہو۔ تمہارے بدن پر ایک کپڑا نہیں ہوگا، ایک کپڑے کی ملکیت نہیں حاصل ہوگی تمہارے پاس۔ جی یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس لیے کہ اس دن میں ہی صرف مالک ہوں گا، ظاہری طور پر بھی اور حقیقی طور پر بھی، کوئی کسی چیز کا مالک نہیں۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا اس دن جس کے پیچھے تم اپنی زندگی گنوا دیتے ہو کوئی تمہارے کام آنے والا نہیں۔ ایک نقطہ بڑا پیارا ہے، گرفت ملو ذہن کے۔ اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کون بھاگے گا آدمی سے؟ یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے، وامہ وابیہ، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ، اور اپنی بیوی سے، اور وہ بنی، اپنے بیٹوں سے۔ اچھا یہ ترتیب بالکل الٹ گئی ہے سورہ معارج میں، غور کریں۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، وہ تو آخر میں تو پہلے لے آئے گا، دیکھ رہے آپ، غور سے دیکھیں اس آیت کریمہ کو۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اخ، وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بنی میں بیٹے، بیٹے بعد میں۔ اچھا اب سورہ معارج میں کہا گیا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، وہ تو آخر میں تو پہلے لے آیا گیا، کیوں؟
اس لیے کہ جرم ثابت ہو چکا ہے، مجرم ہے یہ۔ ایک ہوتا ملزم، الزام لگایا جانا، اور جب ثابت ہو جائے الزام تو کہتا مجرم۔ اب مجرم یہ چاہے گا قیامت کے دن کہ یہ میرا بیٹا ہے، بیٹا نہیں بیٹے، لے لو مجھے چھوڑ دو۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، میرے سارے بیٹے لے لو مجھے چھوڑ دو۔ آج بہت اچھا موقع ملا ہے جی، کل بیٹے دو گے بچ نہیں سکتے اللہ کے لفظ، بیٹوں کو نہیں لیا جائے گا اس کے بدلے کہ آپ بچہ بیٹوں کو دے۔ تو یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ، بیوی لے لو، بیٹوں کے پیچھے پوری زندگی لگا دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر نمبر ہے محترمہ کا، ان کے پیچھے ان کی شاپنگ کراتے کراتے آدمی تھک جاتا ہے۔ تو یہ بیٹے ہیں، ان کے پیچھے قربانیاں کرتا رہتا ہے، اور اس کے بعد یہ محترمہ ہے، ان کا تذکرہ نمبر 2 پر ہے۔ یود، بندہ کہے گا میرے رب میرے بیٹے کو لے جا مجھے چھوڑ دو، اچھا میری بیوی کو لے جا مجھے چھوڑ دو، وصاحبتہ، بیوی کو لے جا چھوڑ دو مجھے، واخی، میرے بھائی کو لے لے۔ وراثت لینے کے لیے تو جیسے باپ مرتا ہے بھائی ہاتھ چڑھا کر کے آ جاتا ہے، اتنا ہوا میرا ہاتھ چڑھا گیا۔ آدمی بولے گا میرے بھائی کو لے جاؤ، ارے کہے گا ان سب کو دینے کے بعد بھی میں چھوٹ نہیں رہا، وہ فصیلتی التی تؤوی، میرے پورے خاندان کو لے جاؤ، میرے مجھے چھوڑ دو، میرے پورے خاندان کو نہیں، یہ بھی نہیں چلیں گے۔ ومن فی الارض جمیعا ثم ينجیہ، دنیا کی ساری چیزیں لے لے مجھے چھوڑ دے۔ ومن فی الارض جمیعا، فی الارض نہیں جمیعا، all of them، تمام چیزیں لے لے دنیا کی چھوڑ دے، نہیں بچے گا۔ اللہ اکبر، آج موقع ملا ہے، کل پوری دنیا اگر دینے لوگوں تو بچو گے نہیں جی۔ اللہ، اچھا اس میں ایک نکتہ یہ ہے کہ وہاں بھاگنے کی جب بات آئی تو ماں اور باپ کا دونوں کا تذکرہ کیا گیا، لیکن یہاں جب فدیے کی بات آئی تو ماں اور باپ کا تذکرہ نہیں ہے جی۔ وہاں کیا ہے نکتہ دیکھو، قرآن حکیم کا اندازہ بیان دیکھو۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اچھا اب جب فدیے کی بات آئی، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ امہ وابیہ، لا لم یذکر اللہ و اب، کیوں؟ اس لیے کہ لعظم مرتبتہما، ماں باپ کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور مجرم بھی یہ کہنے کی جرات نہیں کرے گا کہ میرے ماں باپ کو لے جاؤ مجھے چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ اللہ بندے معلوم ہے کہ ماں باپ کا مرتبہ اللہ نے اتنا بلند کر رکھا ہے کہ اپنی توحید کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ ابھی میں بولوں گا کہ میرے ماں باپ کو لے جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا غصے میں آ جائے گا۔ یہ ماں باپ کا مرتبہ ہے کہ یہاں جب فدیے کی بات آئی، بھاگنے کی بات آئی تو ماں باپ کا تذکرہ ہے، مگر جب فدیے دینے کی بات آئی تو ماں باپ کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ ایسا میں مرتبہ ہے ماں، اس لیے ماں باپ کا مرتبہ اتنا بڑا ہے، اللہ کا فدیے میں نہیں دیا میرے ماں باپ کو لے جاؤ مجھے چھوڑ دو، لا بالکل نہیں، یہ ماں باپ کا مرتبہ ہے، ایسا میں مرتبہ ہے ماں باپ کا تذکرہ نہیں کیا گیا، فدیے کی بات آئی جی۔ تو قرآن حکیم کی بلاغت ہے۔ تو مالک اور ملک قیامت کے دن صرف اللہ تعالیٰ۔ اچھا یہ دن کا کیا مطلب ہے؟ دن کتنا بڑا ہوگا؟ قیامت کا دن کتنا بڑا ہوگا کوئی بتاؤ؟ قیامت کا دن کتنا بڑا ہوگا؟ یہ دلیل دیکھیں، حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الفقراء الجنة قبل الاغنیاء ب500 عام نصف یوم، رواہ الترمذی فی ابواب الزہد۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی ابواب الزہد کے اندر لائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن پیسے والے لوگوں سے پہلے غریب لوگ 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ میں پیسے لے کے بیٹھا ہوا 500 سال تک جناب عالی جنت میں داخل نہیں ہو رہے ہیں جی، اور آج 500 سال بولے تو 10 پیڑھیاں گزر جائیں، منیمم آدمی کی زندگی 50-60 سال، 500 سال تک خوب پیسے کما رہے، خوب پیسے۔ اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا آپ نے 500 سال تک ٹامک پنیاں مارتے رہو گے میدان حشر میں جی، اور غریب لوگ چلو جاؤ جنت میں 500 سال تک بیٹھے ہوئے بیچارے پیسے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیسے والوں سے 500 سال پہلے غریب لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ يدخل الفقراء الجنة قبل الاغنیاء ب500، یہ ب500 کیا ہے؟ ب500 عام، 500 سال ہے نا، 500 سال
بخمس، اور یہ نصف ہوگا، نصف دن، اس لیے کہ بخمس مئت عامن کے بعد کہا کہ نصف یوم، نصف یہ آدھا دن ہوگا، تو پورے قیامت کا دن کتنا ہوا؟ ایک دن کتنے کا ہوا؟ ڈبل کرو نا، آدھا ہوا نا، تو آدھا کا ڈبل 1000 سال، گویا کہ یہ جو حساب کتاب کا ایک دن ہوگا وہ دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا، وہ نصف یوم کا گیا نا، بخمس مئت عامن نصف یوم، یہ جو 500 سال ہے یہ آدھا دن ہے جی، تو آدھا دن پہلے چلے جائیں گے وہ کون؟ جو غریب لوگ ہیں، اب آدھے دن آپ کو رہنا ہے، اب آدھا دن کتنا ہے؟ دنیا کا 500 سال، کامک تو یہ مارتے رہیے وہاں پر جی۔ پتہ یہ چلا کہ قیامت کا ایک حساب کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، اور آدھے دن میں چلے جائیں گے غریب لوگ پہلے، اور آدھے دن آپ کو رہنا ہے وہاں پر، اور آدھا دن کتنا ہے؟ 500 سال کا ڈبل 1000 سال ہوا، تو گویا کہ یوم الدین میں یوم الدین، یوم جو یوم ڈے، یہ ڈے کتنا ہے؟ 1000 سال کے برابر۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، 1000 سال کے برابر جو تم دنیا میں شمار کرتے ہو۔ اور اس 1000 سال کی تفسیر امام ترمذی رحمہ اللہ کی روایت کردہ یہ حدیث جو حضرت ابو ہریرہ سے ہے بتاتی ہے کہ حساب کتاب کا ایک دن 1000 سال کے برابر، اور 500 سال پہلے ہی غریب لوگ جنت پہ پہنچ جائیں گے، اور 500 سال بعد یہ پیسے والے لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو یوم کا وہ کیا ہوا ڈسٹینس؟ یوم کتنا ہے؟ 1000 سال کے برابر جی۔ مالک یوم الدین، یوم الدین، مالک کا مطلب سمجھ میں آیا؟ یوم کتنا؟ 1000 سال کے برابر، دنیا کے 1000 سال کے برابر۔ دین کس کو بولتے ہیں؟ دین، دین کے 4 معنی آتے ہیں۔ دین کا ایک مطلب ہوتا ہے عادت، جیسے ہم لوگ محاورہ کہتے ہیں ما زال ذالک دینی، ہمیشہ سے میری عادت رہی ہے، ترجمہ ہے ما زال ذالک دینی، دین مانے عادت، اور ایک مطلب ہوتا ہے عمل جی، تیسرا مطلب ہوتا ہے الجزاء علی العمل جی، الجزاء علی العمل، اور ایک ہوتا ہے قانون ما کان لیاخذ فی دین الملک، تو ایک ہوتا ہے دین کا مطلب قانون، اور ایک مطلب ہوتا ہے عادت، اور ایک مطلب ہوتا ہے عمل، اور ایک مطلب ہوتا ہے جزاء علی العمل۔ تو اب یہاں جو ہے جزاء علی العمل، آپ نے دنیا میں جو عمل کیے ہیں اس کی جزا کا دن ہے۔ اچھا اللہ، آپ نے جو یہاں کیے ہیں کرتوت، ان کی جزا کا دن۔ ایک سوال کر سکتے ہیں آپ کہ دنیا ہی میں آدمی کو اس کے اچھے عملوں کا بدلہ نہیں دیا جاتا؟ نہیں دیا جا سکتا آدمی کو اس کے برے عملوں کا بدلہ دنیا میں نہیں دیا جا سکتا جی جی، پورا پورا بدلہ دیا ہی نہیں جا سکتا۔ کیسے؟ مثلا ایک آدمی نے ایک قتل کیا تو بدلے میں ایک ہی قتل کیا جائے گا اس کو، اور اگر اس نے 100 قتل کیے ہیں تو بدلہ کیسے دے؟ بھائی اس نے 100 آدمیوں کے 100 بیٹوں کو قتل کیا، اب اگر اسے قتل کر دیا گیا تو ایک ہی آدمی کے بیٹے کے بدلے میں قتل کیا گیا 99، ان کو بھی بدلہ ملنا چاہیے کہ نہیں؟ تو دنیا میں پورا پورا بدلہ دیا جانا ممکن ہی نہیں، مستحیل ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو یوم الدین ہم نے قائم کیا ہے تاکہ پورا پورا بدلہ دیا جائے، اس لیے کہ دنیا میں نہ کسی کے اچھے عملوں کا پورا پورا بدلہ دیا جا سکتا ہے اور نہ ان کے برے عملوں کا بدلہ دیا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے کہا گیا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ جی، وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، پورا پورا بدلہ جو دیا جائے گا وہ قیامت کے دن ہی دیا جا سکتا ہے۔ دنیا میں پورا پورا بدلہ نہ نیکیوں کا دیا جا سکتا ہے اور نہ برائیوں کا۔ وہی ایک آدمی کا قتل کرتا ہے تو بدلے میں قتل کر دیا گیا، ٹھیک ہے بدلہ مل گیا، لیکن ایک آدمی 100 آدمیوں کا قتل کرتا ہے تو اس کو اگر قتل کر دیا گیا تو ایک ہی آدمی کے بدلے میں اسے قتل کیا گیا، 99 آدمیوں کے قتل کا بدلہ کہاں ہوا؟ یہ لوگ کیا کہیں گے؟ 99 لوگ، ہم کو کہاں بدلہ ملا؟ اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں بدلہ نہیں دیا جا سکتا اچھوں کی اچھائیوں کا اور برے کی برائیوں کا۔ اسی وجہ سے ہم نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے یوم الدین، یوم الدین۔ تو کوئی سوال کرے کہ دنیا میں جزا سزا کیوں نہیں دی جا سکتی؟ یہ وجہ دی نہیں جا سکتی، ممکن نہیں۔ اچھا کچھ سزائیں دی جا سکتی ہیں؟ جی ہاں دی جاتی ہے، تھوڑی بہت سزا دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہوا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب نہیں ہے، ہاں کہتے ہیں کہ جب حساب کا دن مقرر ہے تو حساب سے پہلے سزا کیوں؟ حساب سے پہلے سزا کیوں؟ پورا پورا بدلہ نہیں دے دیا ہمیں۔ اللہ فرماتا ہے دنیا میں بھی ہم تھوڑی تھوڑی سزائیں دیتے ہیں، پوری سزا نہیں دیتے۔
اللہ نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم البتہ ان کو چکھائیں گے ہلکا عذاب بڑے عذاب سے پہلے۔ اس کا مطلب ہے یہ ہلکا عذاب کیا ہوا؟ ہلکا عذاب کیا ہوا؟ اس کی تفسیر حضرت ابن عباس نے کی ہے، امام ابن رجب رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر فرمائی ابن عباس کے قول کو لے کر، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی قوله تعالی وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ یقول انه عذاب القبر، یہ قبر کا عذاب ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ اگر قوموں کو دنیا میں سزا دیتا ہے ان کے گناہوں کا تو یہ پوری سزا نہیں ہے۔ تو اگر دنیا جیسے قوم عاد کو تباہ کر دیا گیا، قوم لوط کو تباہ کر دیا گیا، بہت ساری قوموں کو تباہ برباد کر دیا گیا، یہ سزا نہیں ہے، سزا ہے نا، عذاب ہے نا، یہ تو عذاب دیا گیا کہ نہیں؟ جی۔ تو ایسے ہی قبر میں بھی اگر کچھ عذابات دیے جائے تو یہ پورا عذاب نہیں ہے جی، پورا عذاب اور پورا ثواب یہ آخرت ہی میں ممکن ہے۔ لہذا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ قبر کا عذاب نہیں ہے، اور یہ دلیل نہیں دے سکتا کہ قیامت کے دن جو پورا حساب کتاب دیا جانا ہے، پورا عذاب دیا جانا ہے، تو قبر میں عذاب کیوں اور دنیا؟ تو سوال یہ ہے کہ دنیا میں عذاب کیوں؟ دنیا میں عذاب کیوں؟ اچھا، ایک نقطہ اور بھی یہاں ملحوظ رکھیں کہ اگر آدمی دنیا میں اچھا کام کر کے گیا ہے تو اس کے اچھے کاموں کے اثرات باقی رہتے ہیں، اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی اسے ملتا رہتا ہے، یہ عجیب بات ہے۔ اور اگر کوئی برا کام چھوڑ کر کے گیا ہے تو بھی اس کام کے برے اثرات موجود ہوتے ہیں، مرنے کے بعد وہ برے اثرات کا جزا اور سزا سے ملتی رہتی ہے۔ دلیل مان عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها لانه اول من سن القتل، رواه البخاری فی کتاب احادیث الانبیاء۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب احادیث الانبیاء میں ایسی نہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اگر ناحق قتل کر دیا جائے تو اس کے خون کے گناہ کا ایک حصہ، جیسے زید ہے کسی کو قتل کر دیتا ہے تو قتل کا گناہ اس کے اوپر تو آئے گا ہی، کس نے قتل کیا ہے، لیکن ایک حصہ اس کے گناہ کا آدم کے پہلے بیٹے قابیل کو ملے گا، کیونکہ سب سے پہلے قتل کی رسم سنی جاتی ہے۔ اول من سن القتل، دیکھ رہے آپ، قتل ایک ہی بار کیا اس نے، لیکن چونکہ اس نے بری سنت قائم کی۔ ایسے ہی کوئی بدعت ایجاد کر کے چلا جائے تو جب تک بدعت کے اوپر لوگ عمل کرتے رہیں گے، یہ بدعتی جو ہے بدعت کرنے والا، اس کو سزا تو ملے گی، جس نے بدعت کی بنیاد رکھی ہے اس کو بھی ایک حصہ اس گناہ کا ملتا رہے گا، اس لیے کہ اس بدعت کو شرک کا موجب ہے وہ۔ لأنه اول من سن القتل، قتل کسی نے کیا، لیکن قتل کا جو گناہ ہے اس گناہ کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے قابیل کو ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے لأنه اول من سن القتل، اس لیے کہ اس نے قتل کی سنت ایجاد کی جی۔ تو میں نے یہ بتایا کہ آدمی کوئی بری سنت، کوئی برا طریقہ چھوڑ کر جائے تو برے طریقے کے اثرات باقی رہتے ہیں، اور یہ اثرات مرنے کے بعد اس تک پہنچتے رہتے ہیں۔ دیکھو وہ مر گیا، کب کا مر گیا؟ وہ آدم کا پہلا بیٹا قابیل، لیکن آج تک جتنے قتل ہوتے ہیں، قتل کا جو گناہ اس کا ایک حصہ اس کے اوپر لگتا چلا جا رہا ہے۔ لہذا بچو کسی بری سنت کو ایجاد کرنے سے، کسی بری بدعت کو ایجاد کرنے سے، شرک کا کوئی طریقہ ایجاد کرنے سے بچو، لأنه اول من سن القتل۔ اور اگر کوئی نیکی چھوڑ کر کے جاتا ہے تو اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو به، رواه مسلم في کتاب الوصیہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے جی، ختم ہو جاتا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا وہ جی، لیکن تین چیزیں جو چھوڑ کر کے گیا ہے اچھے، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ اثرات مرنے کے بعد بھی اس تک پہنچتے رہتے۔ کیسے؟ صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ کر کے گیا جی۔ اسی طریقے سے علمی منتفع ہوگی، ایسا علم چھوڑ کر کے گیا جس سے وہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، تو جب تک اس کے علم سے وہ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے اس کا ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ یہ اچھی چیز ہے اور اچھی چیز کے اثرات موجود رہتے ہیں، مرنے کے بعد بھی وہ اثرات اس تک پہنچتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اولاد صالح جو نیک بچہ ہے جو دعا کرے گا، دیکھو لڑکے کو بچے کو نیک بنانے میں اس کا ہاتھ رہا ہے نا، اب وہ جتنے عمل جتنی بار دعا کرے گا، جیسی دعا کرے گا، اس دعا کا اثر دیکھو
اچھا اثر چھوڑ کر گیا ہے نیک بچہ، تو اس کے اثرات باقی رہتے ہیں، مرنے کے بعد بھی اس کو پہنچتے رہتے ہیں. ایک دلیل. دوسری حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه او مسجدا بناه او بيتا لابن السبيل بناه او صدقة اخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. رواه ابن ماجہ فی افتتاح الکتاب فی الایمان. رواه ابن ماجہ. امام ابن ماجہ رحمہ اللہ افتتاح الکتاب فی الایمان کے اندر یہ روایت لائے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو اس کی موت کے بعد جن نیکیوں کا ثواب پہنچتا رہتا ہے، اس کے اثرات موجود ہوتے ہیں، اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے. کون کون سی چیز ہے؟ کچھ چیزیں گنائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک تو علم چھوڑ گیا یا علم کو پھیلایا اس نے، اسی طریقے سے قرآن مجید بنٹوا دیا اس نے جی، اسی طریقے سے نیک اولاد چھوڑ گیا، مسجد بنا دیا، مسجد بنا، سرائے بنا دی جہاں مسافر ٹھہرتے ہیں، یا اپنی زندگی میں صدقہ نکالا حالت صحت میں. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو اچھی ہیں، ان کے اثرات موجود رہتے، باقی رہتے، اور یہ اثرات مرنے کے بعد بھی اس تک پہنچتے ہیں، اس کا سبب پہنچتا رہتا ہے. تو دیکھو بری چیز کا اثر باقی رہا، مرنے کے بعد اس تک پہنچتا رہا، اچھی چیز کے اثرات باقی رہتے، مرنے کے بعد اس تک پہنچتے رہتے ہیں جی. تو برا اثر چھوڑ کر کے مت جاؤ، اچھے اثرات چھوڑ کر کے جاؤ تاکہ مرنے کے بعد بھی تم کو اس کا ثواب ملتا رہے. اور جہاں تک آدمی، اچھا دنیا میں 3 قسم کے فلسفے ہیں، اور یہ 3 قسم کے فلسفے آج تک چل رہے ہیں. ایک یہودی فلسفہ ہے. یہودی فلسفہ کیا ہے؟ نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے چہیتے ہیں. آج بھی یہ تصورات موجود ہیں لوگوں میں. ہم فلاں سے منسوب ہیں، ہم انبیاء کی اولاد ہیں جی، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم جہنم میں جائیں گے. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کے گھر میں پیدا ہوئے، انبیاء کی اولاد ہے. یہ جو انبیاء سے نسبت ہے، یہ نسبت کام آئے گی. اللہ نے فرمایا نسبت کام نہیں آتی. یہ فلسفہ آج تک آئی ہے جی. بتاؤ کہ یہ فلسفہ اگر مان لیا جائے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور یہ نسبت انبیاء سے ہمیں جنت میں نہیں لے جا سکتا، ہمیں جہنم میں نہیں لے جا سکتی، ہم جنت میں جائیں گے. آدمی گناہ سے رکے گا؟ اسے گناہ کو ہوا دینا ہے. زندگی میں گناہ کرو، ہم انبیاء کی اولاد بخش دیے جائیں گے. دوسرا فلسفہ عیسائیوں کا ہے. ان کا فلسفہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر نہیں بولتے، سن آف گاڈ بولتے، انہوں نے اپنے گناہ اپنے سر پر لے لیے، سولی پر چڑھ گئے. یہ عجیب قوم ہے، اپنے پیغمبر کو سولی پر چڑھا کر کے خوش ہو رہی ہے. یہ عجیب قوم نہیں ہے کہ ہمارے پیغمبر نے پورا گناہ امت کا اپنے سر کے اوپر لے لیا عیسائیوں کا اور سولی پر چڑھ گئے، خوش ہیں. سر پیغمبر کو سولی دیے جانے پر خوش ہے. کیسی قوم ہے؟ عجیب و غریب قوم ہے. اب بتاؤ اگر یہ تصور کسی کے، یہ فلسفہ کسی کے پاس آ جائے کہ ہمارا پیغمبر تو ہمارے گناہ لے کر سولی پر چڑھ گیا، گناہ کرنے سے باز آئے گی ایسی قوم؟ برابر گناہ کرتی رہے گی. یہ کفارہ تو ہو چکا ہے. اور تیسرے مشرکین کہتے تھے کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، اور وہ کنفیوز تھے. کبھی کہتے تھے کہ اگر قیامت ہوئی بھی تو ہمارے سفارشی ہے نا، فلاں صاحب ہے نا، ہمیں وقت پا لیں گے. یہ تصور آج بھی کسی نہ کسی شکل میں مسلمانوں میں موجود ہے. جیسے وہ کہتے تھے کہ قیامت آئے گی نہیں، اور اگر قیامت آئی تو ہمارے شفاء موجود ہیں نا، یہ ہمیں بخشوا لیں گے. اب بتاؤ اگر یہ تصور موجود ہو کہ کچھ اللہ کے چہتے ایسے ہیں، ہم کچھ بھی کہیں قیامت کے دن ہمیں بخشوا لیں گے، آدمی گناہ سے باز آئے گا؟ پتا نہیں. یہ تینوں فلسفے آج تک رائج ہیں، اور یہ تینوں کے تینوں فلسفے بےہودہ واجبات اور بکواس قسم کے عقیدے ہیں. ان فلسفوں کو سامنے رکھ کر اگر دیکھا جائے تو آدمی ان تینوں فلسفوں کو اگر مان لے تو گناہ سے کبھی نہیں رکے گا جی. اللہ نے فرمایا الرحمن الرحیم، اس کے بعد مالک یوم الدین. اب آدمی ڈرے گا اور آدمی نیکی کی طرف راغب ہوگا. اللہ اکبر. ایک حدیث دیکھیں کتنی پیاری ہے، یہ حدیث لے کر کے جاؤ. حدیث اس طرح وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال يا رسول الله والله يا رسول الله اني ارجو الله واني اخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن الا آتاه الله ما يرجو وآمن مما يخاف. رواه الترمذي في ابواب الجنائز. ایک لڑکا بیمار تھا، نوجوان تھا، بیمار تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ بہت بیمار ہے، تو آپ اس نوجوان کے پاس آئے. وہ فی الموت، بالکل مرنے کے قریب تھا. آپ نے پوچھا کیف تجدک، اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ اللہ، ایک دن ہم سب چلے جائیں گے دنیا سے، کوئی نہیں رہنے والا ہے، کوئی نہیں رہتا ہوا. یہ دنیا رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے. بچہ ہے، جوان ہوا، بوڑھا ہوا، آخری منزل ہے، چلے کوئی بچتا نہیں. سب لائن میں لگے ہوئے، کوئی بچنے والا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتے ہوئے نوجوان کے پاس، شاب ینگ، بالکل نوجوان تھا وہ. دخل علی شاب بن، شاب جوان، وہ فی الموت، مرنے کے قریب تھا.
فقال، آپ اس کو سراہنے بیٹھے، کہ کیف تجد، کیسے پاتے ہیں؟ بچے نے کیا جواب دیا، اللہ اکبر، کیا ایمان ہے. فقال، کہا واللہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول، انی ارجو اللہ، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اس کے رحم سے کہ میں بخش دیا جاؤں گا. وانی اخاف ذنوبی، میں اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں. دیکھو الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین دونوں کی تفسیر ہے جی. انی ارجو اللہ، میں اللہ سے امید کرتا ہوں وہ رحیم ہے، مجھے معاف کر دے گا. وانی اخاف ذنوبی اور مالک یوم الدین ہے، زیادہ اپنے گناہ سے ڈرتا ہوں کہ کہیں پکڑ نہ لیا جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یستمیان فی قلب عبد فی مثل هذا الموت، ایسے وقت میں، مرتے وقت کسی بندے کے دل میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، امید اور خوف. امید اللہ کی رحمت کی امید کہ اللہ بہت رحیم ہے مجھے معاف کر دے گا، اور اپنے گناہوں سے ڈر بھی رہا ہو، یہ دونوں چیزیں اگر بندے کے دل میں جمع ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندہ جو امید کرتا ہے اللہ اسے دے دے گا، اور جس چیز سے ڈر رہا ہے اللہ اسے معمول کر دے گا. اللہ اکبر. آتا اللہ ما یرجو وآمنہ مما یخاف. لہذا الرحمن الرحیم میں رجا ہے، امید ہے، اور مالک یوم الدین میں خوف ہے. اور الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے. لہذا آدمی جری نہ ہو جائے کہ میں کتنا بھی گناہ کروں کچھ بھی کروں بخش دیا جاؤں گا جی، بلکہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے. ڈرنا بھی چاہیے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے جی. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو اور اپنے گناہوں پر کبھی جری نہیں ہونا، کچھ بھی کرتے رہو. اللہ اکبر. یہ حدیث اچھی طرح یاد رکھو، اچھی طرح یاد رکھو اس حدیث کو جی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے کون سا تصور پال رکھا ہے. چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين انزل علیہ وانذر عشیرتک الاقربین قال یا معشر قریش اشتروا انفسکم من اللہ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا ویا بنی عبد المطلب لا اغنی عنکم من اللہ شیئا ویا عباس ابن عبد المطلب لا اغنی عنکم من اللہ شیئا ویا صفیہ امۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا ویا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلیم ماشی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا. رواہ النسائی فی کتاب الوصایا. حضرت امام نسائی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی نسائی شریف کتاب الوصایا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرا دیجیے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے قریش کے لوگوں سے کہا اے قریش کے لوگوں تم اپنے آپ کو اپنی جانوں کو اللہ سے خرید لو، اپنی جانوں کو اللہ سے خرید لو. اچھا خریدتا کیسے؟ ارے بھائی یہ جان ہے، اب اس کو خریدنا ہے، کس سے خریدو گے؟ کچھ چیز خرید کو پیسہ دیتے ہو نا، تو وہ جان تو اللہ کے پاس ہے، تو اس جان کو تم خرید لو نیک عملوں کے ذریعے. لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں قیامت کے دن تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. اور پھر عباس سے کہا پورے بنی عبد المطلب سے میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا اور اے عباس آپ کے چچا میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اور اے میری پھوپھی صفیہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اور اے میری لخت جگر فاطمہ دنیا میں جو مانگنا ہو مانگ لو، سلیم ماشی جو چاہے مانگ لو، اگر میرے بس میں ہوگا تو دے دوں گا، لیکن قیامت کے دن لا اغنی عنکم من اللہ شیئا. اللہ یہ جزا سزا کا تصور ہے اسلام میں. کوئی بھروسہ نہ کر لے ہم انبیاء کے اولاد ہیں، ہم فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں سے ہماری اس وقت کام نہیں، بالکل نہیں. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آدمی اللہ سے مایوس نہ اس کی رحمت سے، اور دوسرے اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں ان سے ڈرتا رہے، ان کے قریب نہ جائے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.